مسلمانوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کربلا ہے، کسی کے پاس کربلا نہیں ہے۔ اور حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا کے بتا دیا کہ جسم سے گردن کا تعلق تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خون جن کی رگوں میں ہے ان کی گردنیں تو الگ ہو سکتی ہے مگر وہ قرآن سے الگ نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نہ اللہ۔ قرآن بے سہارا ہے نہ اہل بیت بے سہارا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر کے جاؤں۔ آقا نے فرمایا قرآن نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا، اہل بیت نے قرآن کو نہیں۔ اس لیے نبی کو برا کہتے ہیں اور ہماری کتاب سے بھی جلتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں سب کے گھروں میں مردہ کتابیں رکھی ہوئی ہے، تنہا وہ نبی کا غلام ہے جس کے گھر میں زندہ کتاب رہتی ہے، اور اس زندہ کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ کہا یہ زندہ کتاب کیسے؟ میں نے کہا ہر کتاب بدلی گئی، انجیل بدلی گئی، توریت بدلی گئی، زبور بدلی گئی، اور بھی جو صحیفے تھے بدل دیے گئے، لیکن قرآن نہیں بدلا۔ لیکن ایک بات آپ کو کہوں، برا نہ مانو، مانو تو بھی آج کوئی پرواہ نہیں کروں گا، برا نہ مانو۔ آپ کہتے ہیں کہ کتاب ہماری کیوں نہیں بدلی گئی، کتاب ہماری کیوں نہیں بدلی گئی، تو کوئی کہے گا دارالعلوم ہم نے بنا لیے اس لیے کتاب نہیں بدلی گئی۔ تو کیا یہودیوں اور نصرانیوں کے یہاں ان کی خانقاہیں نہیں تھی، ان کی درسگاہیں نہیں تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ دارالعلوم بنائے، مدرسے بنائے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ادھر والوں کو کہہ رہا ہوں جن کو نبی اور آل نبی سے تکلیف ہوتی ہے ان کو کہہ رہا ہوں تھوڑے سے اشارے بھی ذرا سمجھا کرو، اپنے پہ نہ لیا کرو۔ اور اگر چور کی داڑھی میں تنکا کہنے کے بعد کوئی اپنی داڑھی دیکھے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات جس کے لیے کہی جا رہی تھی اس تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مدرسے بنا لیے اس لیے قرآن بچا لیا، ہم نے مسجدیں بنا لی اس لیے قرآن بچا لیا، تو اوروں کے پاس بھی تو مسجدیں تھیں، اوروں کے پاس بھی تو درسگاہیں تھیں، آپ کہیں گے پھر قرآن کیسے بچ گیا؟ میں نے کہا کیوں بچا وہ تحقیق اصل میں سننے کی بات ہے۔ کہا وہ کیا کیسے بچا؟ میں نے کہا توریت اس لیے بدل دی گئی، انجیل اس لیے بدل دی گئی، زبور اس لیے بدل دی گئی کہ ان کتاب لانے والوں کے گھر میں کوئی حسین ابن علی پیدا نہیں ہوا۔ اگر ان کے گھر میں حسین ابن علی پیدا ہوا ہوتا تو اللہ اکبر بات کچھ اور ہوتی۔ اوروں کے گھر میں حسین پیدا نہیں ہوا، ان کی کتابیں بدل دی گئی۔ محمد عربی کے گھر میں حسین جیسا شہید پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار کربلا، تاجدار کربلا، تاجدار کربلا، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ۔ امام حسین کے بعد جتنے فتنے اٹھے مقابلے کے لیے ہر بندہ جہاں سے نکل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کربلا سے ٹچ نظر آتا ہے۔ آئیے بتاؤں، دیکھ لیجئے منصور کا فتنہ اٹھا اس وقت جب کوئی مرد قلندر اس کے سامنے کھڑا ہوا سینہ تان کر تو اس کو دنیا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ جو مرید کس کا ہے؟ جو مرید ہے زید شہید ابن امام زین العابدین کا۔ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا سیدنا امام جعفر الصادق کا، لیکن بہرحال دیکھ رہے کربلائی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں اللہ اللہ، جس وقت فتنہ مامون اٹھا اور خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اس میں بھی وہی سینہ تان کر کے کھڑا نظر آیا تو منکر کربلا نہیں بلکہ کربلا سے وابستہ سیدنا امام احمد ابن حنبل نظر آئے۔ آپ دیکھیں احمد ابن حنبل کون ہے؟ چاروں اماموں میں جس نے سب سے زیادہ یزید کا رد کیا ہے، حتیٰ کہ جس نے یزید کو کافر کہا ہے وہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ اس کے بعد دیکھیں جب فلسفے نے اللہ پر اسلام میں بگاڑنے کی کوشش کی اس وقت محمد ابن محمد غزالی نام کا مرد قلندر اٹھا۔ وہ کون ہے؟ وہ بھی کربلائی ہے۔ اسی طریقے سے جب دین مردہ ہونے کے قریب تھا اس وقت بغداد میں جس نے دین کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے کر کے دین کو زندہ کر کے محی الدین کا لقب پایا ہے وہ تو نسبی بھی کربلائی تھا اور حسبی بھی کربلائی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، یادگار تاجدار کربلا۔
پیشاب پیا جا رہا تھا، اس وقت ناپاک زبانوں کو، 90 لاکھ زبانوں کو کلمے کی خیرات دینے والا اس زمین پر کوئی کربلا کا مخالف نہ تھا، بلکہ یہ نعرہ لگانے والا کتنا بڑا کربلائی تھا، شاست حسین بادشاہ، اشت حسین دین، اشت حسین دین پناہ، اشت حسین سرداد ندا، دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ اشت حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ سنتے چلے جلدی جلدی سے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اللہ، اگر عراق میں دین پہ حملہ ہوا، اب میں زیادہ لمبی نہیں کرتا لیکن سنیں، جب عراق میں دین پہ حملہ ہوا تو اس وقت تو دھول چھٹانے کے لیے سید احمد کبیر رفاعی بن کر جو سامنے آیا وہ بھی کربلائی تھے، اللہ اکبر، نسبی بھی اور حسبی بھی، بعض لوگ گھر والے تھے، بعض گھر والے تھے، لیکن تھے سب کربلا والے، تھے سب کربلا والے تھے۔ سب کی زندگی میں کربلا نہ گنا دوں تو پھر میرا نام نہیں، لے آؤ کسی بھی انقلابی کو، لے آؤ کسی بھی انقلابی کو۔ آج کل تم سیریلوں کے ذریعے سے ارطغرل غازی کو زیادہ جانتے ہو، وہ سیریل والے ارطغرل کو میں نہیں جانتا، لیکن جو اصلی والا ارطغرل روم کی سرزمین پہ سو رہا ہے وہ بھی کربلائی تھا، اس لیے کہ وہ مرید ہے شیخ محی الدین ابن عربی کا، اور ابن عربی مرید ہے جس کے وہ ہے سرکار غوث اعظم کے غلام۔ دیکھیں تو صحیح، اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، مامونیوں کا فتنہ اٹھا، منصوریوں کا فتنہ اٹھا، عباسیوں کا فتنہ اٹھا، امویوں کا فتنہ اٹھا، سب کا سر کچلنے والے اور پیر رکھ کر کے مروڑ دینے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح کون تھے؟ وہ سب کربلائی تھے، اس لیے کہ کربلا خون گرم کرتا ہے، کربلا خون میں حرارت پیدا کرتا ہے، کربلا نامردی ختم کر کے وجود میں مردانگی پیدا کرتا ہے۔ کس کس کو کس کس نے مرد کہا یہ الگ عنوان ہے، لیکن نبی نے جس کو مرد کہا ان مرد کہلانے والوں میں ایک اور ہے، کہتے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ خلجی نے جب گندگی پھیلائی اس فتنے کے مقابلے کے لیے جو آیا اسی کو دنیا نظام ملت وطن خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے اکبر کے فتنے کو فاروق اعظم کے جس شہزادے نے دھول چٹا کر کے زمین سے مٹا دیا، اس کو دنیا شیخ احمد سرہندی اللہ اکبر مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے۔ دلی کو مدینے کا پرتو بنانے والا مرد کلندر جس کو دنیا محقق الاطلاق کہتی ہے وہ بھی تو کربلائی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، کہاں کہاں تک کہوں، بلکہ ایک بات کہوں، اپنا جنازہ خود پڑھا کر اللہ اکبر اہل کفر کو کفرستان کو جس نے حیرت میں ڈال دیا تھا وہ صابر کلیم بھی تو کربلائی تھا، اللہ اکبر۔ اسی طرح 70,000 کو کلمہ پڑھانے والا اور تخت کو لات مار کر کے چوچا بسانے والا مخدوم اشرف جان کے سمنانی بھی تو کربلائی تھے۔ لوگ کہتے حسین تخت کے لیے گئے تھے، میرے مخدوم نے تخت کو لات مار کے کہا جب اولاد کے سامنے تخت کی حیثیت نہیں ہے تو دادا کے سامنے کیا ہے؟ جس کے بچے حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس نے 14ویں صدی کے فتنے کو دھول چٹایا وہ امام احمد رضا محدث بریلوی بھی ایسا کربلائی تھا کہ کہتے ہیں خوشا دلے کے دہندش ولائے آل رسول، خوشا دلے کے دہندش ولائے آل رسول، خوشا سرے کے کنندش فدائے آل رسول۔ اگر نہیں سمجھے تو بتا دوں، کہتے ہیں دل صرف وہی دل ہے جس میں اہل بیت کی محبت ہے اور سر وہی سر ہے جو اہل بیت میں قربان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ واہ واہ واہ، ایسے
کربلائی جس کے دور کے منافقوں نے اس کو شیعہ رافضی تک ہونے کا تانا دیا کہ اس کا نام تو احمد رضا ہے، اس کے ابا کا نام تو نقی علی ہے، اس کے دادا کا نام تو قاسم ہے، اور پردادا کا نام علی رضا علی ہے، یہ سارے نام تو اہل بیت کے اماموں کے ہیں، تو یہ رافضی ہو گئے ہیں۔ اس وقت کہا گیا یہ نام رکھنے والے رافضی نہیں ہوتے بلکہ صحابہ کو گالیاں دینے والے رافضی ہوتے ہیں، گویا کے نام بتا رہا۔ اور وہ کوئی کہہ سکتا ہے چلے بھائی یہ نام جو رکھے انہوں نے تھوڑی رکھے، ان کے آبا و اجداد نے رکھے، لیکن انہوں نے تو کمال کر دیا، بیٹیوں کے نام بھی وہ رکھے، ایسا کربلائی تھا میرا امام۔ یوں ہی تھوڑی پیار ہے احمد رضا سے، اس لیے کہ وہ احمد رضا اہل بیت کے ساتھ سچی وفا کرتے ہیں۔ بیٹیوں کے نام کسی کے گھر میں وہ نہ ملے مجھے، میری اپنی معلومات میں جو ان کے گھر میں ملے، تو چلو احمد رضا نام تو ابا نے دادا نے رکھا، دادا کا نام پردادا نے رکھا، پردادا کا نام رکھا خاندان والا، لیکن یہ کیا تھے؟ یہ تھے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نام رکھتے مرتضی بیگم۔ علی کے نام پہ بیٹوں کے نام تو ملتے ہیں، علی کے نام پہ بیٹیوں کے نام نہیں ملتے۔ علی کے نام پر جس نے بیٹی کا نام رکھا ہے اسی کو دنیا امام احمد رضا کہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو منٹیوں کو ذکر کہا علی کا ذکر زیادہ نہ کرو ورنہ قوم بگڑ جائے گی۔ میں نے کہا اوقات دے، سیدہ عائشہ نے فرمایا ذکر علی عبادت ہے، امام عبادت سے قوم بگڑا نہیں کرتی، عبادت سے قوموں کی اصلاح۔ ہاں لیکن اتنا ضرور شعور آنا چاہیے کہ زبان پہ علی ہو کر کے دل میں صحابہ کا بغض نہ، بس اتنی بات ہے جو لازم ہے۔ ہاں لازم ہے، لیکن علی علی کہنے سے ڈرا نہ کرنا۔ ہاں اور اگر علی سے کسی کو چیڑ ہوتا ہے، کسی کا منہ اترتا ہے تو اس کے اترے ہوئے منہ کی پرواہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معیار سنیت وہ نہیں ہے جو ناسبیوں نے اور خارجیوں نے مقرر کیا ہے یا رافضی جو تانا دیتے ہیں۔ معیار سنیت وہ ہے اہل حق کا جو ہر دور میں جو ہے وہ مقرر کیا جاتا رہا۔ جیسے آج کے دور میں ہم لوگ اپنے امام اہل سنت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن 14.5 صدی کے بعد کا مسلمان جس امام کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس امام کی اہمیت کیا ہے، لیکن صحابہ کا ایمان، صحابہ کا ایمان جس کے نام سے پہچانا جاتا ہے، توجہ کریں نا ذرا، توجہ کریں نا ذرا، صحابہ کے مسلک کی پہچان اکابرین کے اٹھنے کے بعد کیا تھی؟ میرے جملے پہ غور کرنا، نہ میں رافضی ہوں نہ تفضیلی ہوں، لیکن میں وضاحت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ۔ ہاں لیکن اتنا ضرور اکابرین اٹھے تو صحابہ کے درمیان ان کے صحابہ کے مسلک کی پہچان کر۔ صحابہ کہتے ہیں جب فتنے امت میں پیدا ہوئے تو ہم لوگ ڈرتے تھے حق بات کریں کس کے سامنے، مجمع زیادہ ہو تو کریں کس کے سامنے، تو کہا چھانٹنے کے لیے پھر ہم ایک کام کرتے تھے کہ پھر ہم گویا کے لکیر کھینچتے تھے، ہمیں اللہ اکبر